بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ سٹوری میں نے آج ایک ہی شیئر کرنی ہے، بڑی ہاٹ سٹوری ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، بڑی جاندار سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہے جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، غرض کے ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ اور اس سٹوری کے حوالے سے آج میں نے بات کرنی ہے۔ یہ سٹوری ہے کیا، 3 دن پرانی یہ سٹوری ہے۔ آپ لوگ، بہت سارے لوگ اس سٹوری کے حوالے سے جانتے ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ذرا تاخیر سے اس حوالے سے لب کشائی کر رہے ہیں، لیکن بات اگر اچھے طریقے سے کی جائے اور اس میں تھوڑی سی معلومات کا اضافہ کیا جائے تو بات کو اگر دیر سے بھی کیا جائے تو بات نہیں لگتی ہے۔ جلدی بولنا اور غلط بولنا بہتر نہیں ہے، اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا دیر سے بولیں، تاخیر سے بولیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ بولیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان، تعلق ان کا مطلب کہ لاہور کے ایک مدرسے سے، اور یہ مدرسہ جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یا ان سے یہ بلانگ کرتا ہے یہ مدرسہ۔ اس میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، صابر شاہ اس کا نام ہے، اور اس نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، بیان بھی اس نے دیا ہے، وہ ایف آئی آر بھی ہے اور اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں سوات سے بلانگ کرتا ہوں، 2013 میں لاہور آیا، یہاں میں نے جامعہ منظور اسلامیہ لاہور میں داخلہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امتحان دیا، مجھ پہ پابندی لگا دی گئی۔ پابندی اس لحاظ سے، اس حوالے سے لگائی گئی کہ آپ نے جو امتحان دیا ہے اس میں آپ نے اپنی جگہ کسی اور طالب علم کو بٹھا کے پیپر پاس کر لیا، امتحان پاس کر لیا ہے، تو آپ پر 3 سال کی پابندی لگائی جاتی ہے وفاق المدارس کی جانب سے، کیونکہ آپ نے اپنی جگہ کسی اور طالب علم کو بٹھا کے امتحان دلوایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسی مدرسے کے، اسی جو جامعہ ہے، ان کے ایک مفتی عزیز الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ آپ میری یہ پابندی ختم کروا دیں، چونکہ 3 سال تک کی پابندی ہے، میں کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا، تو میرا ٹائم ویسٹ ہوگا اور میری زندگی خراب ہو جائے گی، 3 سال ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ پابندی ختم کروا دیتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی، وہ شرط یہ رکھی کہ تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہو اور میرے سے بد فعلی کرواتے رہو، اور میں تمہاری یہ پابندی ختم کروا دوں گا۔ وہ صابر شاہ نامی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق وقت گزارتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر جمعے 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک وہ مفتی صاحب میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے، اور جب کافی عرصہ گزرا تو انہوں نے وہ میری جو پابندی تھی وہ ختم نہ کروائی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو کام میرے ساتھ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کے سلے میں آپ پابندی تو ختم کروا نہیں رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تو صابر شاہ جو لڑکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنی ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو کسی نے بنائی، وہ ویڈیو پھر وائرل ہو گئی، لیک ہو گئی، اور وہ ویڈیو خود اگر انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بنائی ہے، تو وائرل کسی اور نے کیسے کر دیا، اور کسی اور نے وائرل کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود تھا۔ تو اس حوالے سے اب یہ تو یہاں تک کی کہانی تھی، اور ابھی میں نے 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے یہ ایک چینل پہ سنا ہے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے مفتی صاحب کو، اور ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اب یہ تو وہ سٹوری تھی جو کہ آپ سن رہے ہیں، جس حوالے سے آپ بات کر لوگوں کے نظریات بھی آپ جان رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ بے لگام ہوئے پڑے ہیں۔ اب یہاں سے میرا جو نقطہ نظر ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں، میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی رائے دینے جا رہا ہوں، اور دستبستہ آپ سب لوگوں سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کسی شعبے کا کوئی ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی مجرم کسی ایک شعبے سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ سارے شعبے کو، سارے محکمے کو یا سارے ادارے کو ہی رگیدنا شروع کر دیتے ہیں، سب کو رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بے تحاشا الزامات لگا رہے ہیں کہ جی مدرسے تو ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کرام سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ایک نئی بات کی جاتی ہے جی اگر مولوی بخشے گئے تو ایسے بھی بخشے جاؤں گے، پھر ستے ہی خیران ہے، پھر سارے اندر بیڑا پار ہے، پھر سارے جنتی نے۔
آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو صحیح طرح سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، جن لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جن لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں پتہ، وہ لوگ اٹھ کے عرض سرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں علماء کرام کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ دفاع کر رہے ہیں، علماء کرام کا دفاع کر رہے ہیں، آپ غلط کا بھی ساتھ میں دفاع کر رہے ہیں، آپ غلط کو غلط نہیں کہہ رہے۔ میری بات یہ ہے، میرا مقدمہ یہ ہے، میری عرض یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا ایک آگ ہے، اس پہ لوگ اپنے بے لگام گھوڑے لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اگر یہ 8ویں فیل، 6ٹی فیل، 9ویں فیل، ایف اے فیل، بی اے فیل صحافی بن کے جو لوگ آ گئے ہیں میدان میں، اور اتنی گندی لینگویج، اتنی غلیظ لینگویج۔ آپ ایک مثال میری سامنے رکھیے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں اور چاروں میں سے کوئی ایک بھائی چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا کسی بھی جرم میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو پولیس چاروں کو گرفتار کر لے، یا آپ کے محلے کے یا آپ کے علاقے کے لوگ چاروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ اے چارے ہی برے ہیں، اے چارے ہی گناہ گار ہیں، اے چارے ہی مجرم ہیں، اے چارے ہی غلیظ ہیں، تو باقی 3 بھائی جنہوں نے وہ جرم نہیں کیا، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ یہ کہیں گے کہ یار جرم انہیں کیتا ہے، مینوں ایویں تو ہی جا رہے، میرا کی قصور ہے، میرا کی گناہ ہے، میرا کی جرم ہے، مینوں کیوں رگڑا دے رہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی مولوی سارے ہوں ہی اس طرح۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے، اور خلیفہ ہارون رشید نے اپنے محل کی کھڑکی کھولی، عقبی دیوار میں جو کھڑکی تھی وہ کھولی، تو دیکھا کہ لوگ ایک طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کو حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، کیا ہوا ہے جو لوگ اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور قطار اندر قطار لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ غلام گیا، دیکھ کے انہوں نے کہا جی خلیفہ صاحب ایک اللہ والے ہیں، با عمل عالم دین ہیں، ان کا واز شروع ہونے والا ہے، تو لوگ چوک در چوک اس طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا، خلیفہ کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا جی لوگ کبھی میری محفل میں، میرے دربار میں، میری بارگاہ میں، میرے حضور تو کبھی اس طرح نہیں آئے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ دنیا دار انسان ہیں، آپ خلیفہ وقت ضرور ہیں لیکن آپ دنیا دار ہیں، لوگ دینداروں کے سامنے، دینداروں کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، باعمل جو دیندار ہیں، باعمل جو عالم دین ہیں۔ آپ لوگ، آپ بہت سارے لوگ، یہ ویسٹرن خیالات رکھنے والے لوگ، جو روشن خیالی میں لپٹے ہوئے لوگ، جو بڑی عجیب قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہوا میں اڑانے والے لوگ، اس پہ بے تحاشا زبان درازی کرنے والے لوگ فوراً کہتے ہیں جی مدرسوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے گورنر کے پی کے شاہ فرمان کے خلاف ثوابی یونیورسٹی کی وائس چانسلر شاہدہ عروج قاظمی، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا اور اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، انہوں نے عمران خان کو خط لکھ دیا ہے کہ شاہ فرمان صاحب مجھے جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں اور مجھے میرٹ پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اور مجھ پہ سیاسی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا، کسی کی زبان نہیں ہلے گی، کسی کے ہاتھ نہیں چلیں گے، کوئی کسی قسم کی پوسٹ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کر دے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے کہ جی تم تعلیمی اداروں کے خلاف ہو، تم ملک کے غدار ہو، تم ملک کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم پاکستان کے اداروں کی توہین کر رہے ہو، تضحیق کر رہے ہو۔ 2 دن پہلے آپ خبروں میں سنا ہوگا آپ نے کہ جامعہ کراچی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر غالباً فرحان نام ہے، ان کے خلاف ان کی ساتھی کولیگز نے الزام لگا دیا ہے، ان کے خلاف شکایات درج کروائی ہیں کہ وہ ہمیں جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں۔ ہر دوسرے چوتھے ہفتے آپ یہ سنتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی کسی کلاس فیلو نے کسی کلاس فیلو کو ہراساں کیا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بعض اوقات آپ اکثر اوقات سنتے ہیں کہ کسی پروفیسر نے کسی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی، انہیں نمبرز کا جھانسا دیا، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو طالبہ ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے، وہ پروفیسر کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، آگ دونوں طرف سے کسی طرف بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ واقعات جو کہ ان اداروں میں
جو کہ ہماری دنیاوی تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں جو پیش آتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، ان پہ گفتگو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی. اس معاملے پر اس طریقے سے تضحیق آمیز ریمارکس نہیں دیے جاتے جس طرح کے ان مدارس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا اور انہوں نے غلام کو بھیجا کہ فلاں عالم دین کو بلوا لاؤ، مجھے ان سے کوئی کام ہے، کوئی بات پوچھنی ہے. وہ گئے، آپ جو عالم دین تھے وہ مراقبے میں مصروف تھے. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد وہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا جی خلیفہ آپ کو بلا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کام خلیفہ کو ہے، انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے دربار میں آنے کی بجائے اس دربار میں جانا زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں، زیادہ اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے، کہ جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو میں تمہارے دربار سے زیادہ ضروری کام میں مصروف ہوں، جس کو کام ہے وہ خود آئے. غلام نے کہا کہ میں ایسے ہی جا کے کہہ دوں. انہوں نے کہا جی میں ڈرتا نہیں ہوں، آپ جا کے کہہ دیں. غلام نے جا کے ویسے ہی وہ بات پہنچا دی. خلیفہ نے سنا تو کہا کہ چلو کسی دن موقع ملا تو میں خود پوچھ لوں گا. ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید گھوڑے پہ سوار شکار سے واپس آ رہا تھا. وہ عالم دین مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. خلیفہ نے کہا کہ آج میں اپنی بات کا جواب لے لیتا ہوں. خلیفہ نے جا کے گھوڑا اس عالم دین کے سامنے روکا اور اتر کر سامنے کھڑے ہو کے پوچھا کہ میں نے آپ کو بلوایا تھا، آپ نے مجھے کوڑا جواب دے دیا تھا، آپ نہیں آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، جس کو کام ہے وہ خود آئے. اس عالم دین نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنی بات سے مکرتا نہیں ہوں، میں بالکل اسی طرح ہے کہ میں نہیں آیا تھا. تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ تمہیں میری بات کا، میرے بلاوے کا انکار کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ اس سے زیادہ میرے انکار کا اور کیا فائدہ ہوگا کہ اب خلیفہ وقت، حاکم وقت گھوڑے سے اتر کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے. میں برے لوگوں کی وکالت نہیں کر رہا. برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جانا چاہیے. مجرم کسی بھی شعبے کا ہو، اس کے ساتھ نرمی بالکل نہیں ہونی چاہیے، رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے. انہیں بالکل اس کے جرم کے مطابق، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ صرف عالم دین کے لیے قانون نہ ہو، وہ قانون کسی کالج کے پرنسپل کے لیے بھی ہو، وہ جو قانون ہے وہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بھی ہو، وہ قانون کسی بھی مدرسے کے عالم دین کے لیے بھی ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے لوگ کتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. ایم ٹی جے برانڈ کی لانچنگ پہ ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ ناڑے والی بات کو لے کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کبھی وہ لینڈ کروزر کو سامنے لے آتے ہیں. ایک بندہ جو 50 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے عجیب قسم کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، عجیب قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، عجیب قسم کی ولگر گفتگو کرتے ہیں، وہ اس عالم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں جو 50 سال سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، اس کے نبی کی زندگی اختیار کر لو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگ. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جو ہے کرپٹ ہے، یہ بے ایمان ہے. کچھ تو خیال کیجیے. اگر آپ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو دین کا کام کرنے والوں پہ کیچڑ اچھالنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ نے کل اللہ کو اور اس کے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے. بھول گئے آپ لوگ کیا سلوک ہوتا ہے اس معاشرے میں ایک عالم دین کے ساتھ جس کو مسجد میں خطبہ دینے کی اور امامت کروانے کی اور بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی جو ہے 2000 روپیہ تنخواہ دے دی جاتی ہے، 4000 روپیہ تنخواہ، اس پہ بھی 4000 تنخواہ دے کے بھی جتایا جاتا ہے کہ ہم تم پہ ایک احسان کر رہے ہیں. وہ عالم دین جس کو آپ اپنے نکاح کے لیے بلاتے ہیں، نکاح آپ کا وہ پڑھائے، وہ عالم دین جو آپ کے بڑوں کے، ہمارے سب کے جنازے پڑھانے کے لیے آتا ہے، وہ عالم دین جس کے پاس جا کے ہم قرآن مجید پڑھے ہیں، جس نے ہمیں، جس کی امامت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ معاشرے کا سب سے معزز شخص ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نیکاں دے کول بیٹھے تے چوڑی پھل پئے.
بریاں دے کول بیٹھے تے اگلے بھی ڈل گئے. جڑے لوگوں نے دینداراں کول نہیں بہنا انہیں دنیا داراں دے کول بیٹھ کے دینداراں دے خلاف گفتگو کرنی. دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن خدارا دین کا کام کرنے والوں کے خلاف گفتگو کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اکا دکا نیکیاں کرتے ہیں جس کے بعد ہم اگلے ہفتے تک ایک جمعہ ہم پڑھ لیں تو پورا ہفتہ ہمارے دل میں یہ غرور، یہ تکبر اتنی شدت کے ساتھ ہمیں مغرور کر کے متکبر کیے رکھتا ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے. بے شک اس کے بعد ہم ہزاروں کام، سینکڑوں کام برائی کے کر لیں، لیکن وہ جمعے کی نیکی ہمارے دل میں رہتی ہے. کہیں وہ بہت کم نیکیاں جو آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہوں ہماری ضائع نہ کر دی جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نیک اور میرے برگزیدہ بندوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور جو ان سے مخالفت رکھے گا، ان کی توہین کرے گا، اس کے اعمال کا بدلہ اور اس کا صلہ اس کو وہ جو اس نے ان کی تضحیق کی ہے، جو ان کی بے عزتی کی ہے، اس کا صلہ اس کو ضرور ملے گا، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. یہاں یہ بات دوبارہ دہراتا چلوں کہ کسی غلط شخص کی میں تائید نہیں کر رہا، کسی غلط شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہا. مفتی عزیز الرحمان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انہیں ضرور ان کی جرم کی سزا ملنی چاہیے. اس طالب علم سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے جو بالغ ہے، عقل و فہم و فراست رکھتا ہے. اس نے اتنا عرصہ یہ کام کیے رکھا، کروائے رکھا. وہ مدرسہ چھوڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اب آگے وہ بالکل ہی بری ہو گئے اور ساری توپوں کا رخ ایک طرف کر دیا. کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو، یا کسی کالج پرنسپل ہو، یا پروفیسر ہو، کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، کسی بھی حکومت کا وہ کوئی نمائندہ ہو، یا وہ پاکستان کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. صرف مولویوں کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے میڈیا پہ کمپین نہیں چلنی چاہیے. ہر شعبے کے لوگوں کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے، کمنٹ کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.